مسئلہ جو ہے وہ حکمرانوں کی مراد کا ہے. حکمران اشرفیہ آج آپ کا سوال یقیناً ہوگا. رات کو تو وزیر اعظم صاحب جی جی دوسری طرف لے کر جا رہے تھے کہ شوکت نواز جو ہے وہی سستی بجلی کی استعمال کر رہا ہے، ان کے جو لیڈران ہیں وہ سستی بجلی کی استعمال کر رہے ہیں، وہ تو مراد کو اس طرف لے کر جا رہے تھے. دیکھیں جو سستی بجلی ہے وہ یہاں کا ہر شہری استعمال کر رہا ہے. جی اب میں آتا ہوں مراد کے اوپر. جو حکمران ٹولہ یہاں اس کا ہمیشہ کام یہ ہے لوگوں کو کنفیوز کرنا، لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا. ہمارا مطالبات کے حوالے سے وہاں بھی عدالتی فیصلہ جات ہے. ستم ظریفی یہ ہے اس حکومت کی، غنڈہ گردی یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس عدالتی فیصلہ جات کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنی بھی ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ سابق ہیں چاہے وہ موجودہ ہیں، وزیر اعظم صدور، اور یہ تمام لوگ 1300 سی سی گاڑی کے اوپر آئیں گے اس ہائی کورٹ کے اندر جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے. اب اس تحریک کے دوران، اس تحریک کے شروع ہونے سے کچھ ماہ پہلے آزاد کشمیر کی 53 سیٹیں، اب 53 ایم ایل ایز کے اوپر جو ہے وہ 53 میں سے 36 جو ہے وہ ان کے وزراء ہیں. اور وزراء کی صورتحال یہ ہے کہ ایک پرائمری کا وزیر علیحدہ ہے، اسکول کا کالج کا وزیر علیحدہ ہے، ہائی ایجوکیشن کا علیحدہ ہے. اسی طرح اس چھوٹے سے خطے کے اندر 38 سیکٹریز ہیں اور ہر سیکٹری کے پاس 5-6 کروڑ کا فارچونر ہے اور اس کے ساتھ ان کا عملہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اداروں کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ جس طرح آپ نے راتوں رات جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے 13 سے آپ 36 پر چلے گئے تو یہ عوام کا ریفرنڈم ہے، آپ کو واپس 13 پر آنا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کو انہوں نے تسلیم بھی کیا تو یہ اپنی مراد جو ہے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. آج یہ بجٹ آپ اٹھا کے دیکھیں اس سال کا، اگر آپ 2023-24 کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو پی ایم ہاؤس کا جو خرچہ تھا وہ 30 کروڑ پہ آتا. آج 2025-26 کا جو بجٹ حکومت آزاد کشمیر نے جاری کیا ہے اس کے اندر پی ایم ہاؤس کا بجٹ ڈبل ہو کے 60 کروڑ پہ ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کے اپنے فگر ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈبل بجٹ کیوں ہوا؟ وزیر اعظم تو کہتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ 30 کروڑ پہ آج اس قوم کا پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ گیا. اور ایک اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، اب اس بیوروکریسی کی جو مراد ہے، فری پیٹرول ہے، فری ڈیزل ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس جہاں 2 گاڑیاں ہیں وہاں ایک گاڑی آپ سرنڈر کریں، ایک گاڑی پول میں جمع کرائیں، 1300 سی سی کے اوپر آئیں. تو یہ حکمران کلاس ساری وہ ہے کہ جو آج اپنی مراد کو اس کو خطرے میں لگتے ہوئے، اس کو کوئی نہیں ہے میرپور کے لوگوں سے، کسی یہاں کے ایم ایل اے کو، یہاں کے صدر وزیر اعظم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرپور کے لوگ پچھلے جو ہے وہ 2 ماہ سے تحریک کے اندر ہیں. آج گزشتہ جو ہے وہ 12-13 گھنٹے سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اس تپتی دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو بھی یہ کہوں گا، ان عوام کو بھی یہ کہوں گا کہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، عوام کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے 78 سال میں ووٹ دے کے اپنے کندھوں پر بٹھا کے بھیجا، آج انہوں نے 2025 میں ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں انٹرنیٹ بنیادی ضرورت ہے، یہاں کے نوجوانوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس انٹرنیٹ کی سروس تک کو آپ نے بند کر دیا. اور کوئی ایم ایل اے ابھی تک، کوئی سابقہ ایم ایل اے، کوئی موجودہ وزیر اعظم، کوئی سابقہ وزیر اعظم یا کوئی سابقہ لڑنے والے، الیکشن لڑنے والے آج خاموش ہیں.